بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ فرامین آپ کی خدمت میں گزارش کرنے ہیں۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، کیونکہ آدم علیہ السلام عدیم الارض ہیں، یعنی پوری روئے زمین سے خلق ہوئے ہیں، اس لیے ان کا نام اس ذات لم یزل نے آدم رکھا، اور جناب حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے خلق کیا۔ اور سائل نے پھر سوال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بات ذرا سمجھنے کی ہے، یا رسول اللہ، آدم حوا سے خلق ہوئے یا حوا جناب آدم سے خلق ہوئی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، ساتھ تفصیل بتائی کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو فرمایا، حوا آدم سے خلق ہوئی، اگر حوا سے آدم خلق ہوتے تو طلاق دینے کا حق عورت کو ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سائل نے پھر دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، جناب حوا آدم کے کل جسم سے خلق ہوئی یا کسی ایک حصہ سے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، کسی ایک حصہ سے خلق ہوئی، کیونکہ وہ ذات حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر پورے جسم سے خلق ہوتی تو قصاص میں مردوں کے برابر ہوتی، اس لیے کسی ایک حصہ سے اللہ نے جناب حوا کو خلق کیا۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، حوا آدم کے ظاہر حصہ سے خلق ہوئیں یا باطن سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، باطن سے خلق ہوئی۔ اگر ظاہر حصہ سے خلق ہوتی تو عورت کے لیے پردہ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، جناب حوا آدم کی دہنی جانب سے خلق ہوئیں یا بائیں جانب سے پیدا ہوئیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا، دائیں جانب سے خلق ہوتی تو میراث میں مرد و زن برابر ہوتے۔ فرمایا، بائیں جانب سے خلق ہوئی، اگر دائنی جانب سے خلق ہوتی تو مرد عورت میراث میں برابر ہوتے، دونوں کا برابر حصہ ہوتا۔ اور فرماتے ہیں، عورت کو میراث اس لیے کہتے ہیں، میم رے الف اوپر حمزہ تے ہے، میراث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرد سے خلق ہوئی، اور نساء اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے انس اور پیار تھا۔